إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى إلى آخر الحديث. محترم سامعین، دینی بھائیوں اور بزرگوں، خطبہ حاجہ کے بعد جو حدیث اور قرآن کی آیت پڑھی گئی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت اور اتباع سے جڑی ہوئی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کئی رسول بھیجے، کئی انبیاء کو بھیجا ہے. ان میں سب سے آخر رسول، سب سے آخر نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن میں اپنے اس رسول کی اتباع اور اطاعت کرنے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ کئی جگہوں میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے ایمان والو، تم اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک حدیث میں فرماتے ہیں، مثال کے طور پر ان کے پاس 2-3 فرشتے آتے ہیں، آ کر کے کہتے ہیں ان لصاحبکم ھذا مثلا، یہ جو تمہارا صاحب ہے، یہ جو اللہ کا بندہ ہے، اس کی ایک مثال ہے، فضربوہ، تو اس مثال کو بیان کرو. کیا مثال ہے وہ ان کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بیان کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت سو کر کے ہے، وہ فرشتہ دیکھ کر کے کہتا ہے انہ نائم، وہ تو سو کر کے ہے، کیا فائدہ مثال بیان کر کے؟ تو فرشتہ کہتا ہے، جواب دیتا ہے ان عینی تنام ولا ینام قلبہ، کہ اس کا دل تو سوتا ہے لیکن اس کی آنکھیں تو سوتی ہے لیکن دل نہیں سوتا. فضربو، مثال بیان کرو. مثال دیتا ہے، کیسے؟ کہتے ہیں کہ ایک جو ہے ملک تھا، بادشاہ تھا، بنا دارا، کیا ہے؟ ایک محل بنایا اور اس میں جو ہے جعل مأدوبہ، طرح طرح کے کھانے کی چیزیں اس میں بنا لیا.
طرح طرح کی چیزیں اس میں تیار کر کے رکھا ہوں، اور لوگوں کو بلانے کے لیے ایک اپنا پیغام بھیجنے والا بھیج دیا، رسول بھیج دیا تاکہ لوگوں کو بلائے، داعی کو بھیج دیا میں نے۔ اب جو ہے کہتے ہیں فمن اجاب الداعی دخل الدار، اب جو داعی کی بات مان لیتا ہے، یہ جو بلانے والا گیا اس کی باتیں مان لی اس نے، اکل من المعذوبات، پہلی چیز دخل الدار، پہلی چیز کیا ہے کہ وہ اس محل میں بھی داخل ہو گیا، طرح طرح کے اس کے چیزوں سے فائدہ بھی اٹھایا، اور کہنے وَأَكَلَ مِنَ الْمَعْدُوبَةِ، اور جو ملک نے تیار کر کے رکھا تھا تو وہ اس سے کھا پی کر کے نفع حاصل کر لیا۔ وَمَن لَمْ يَجِبِ الدَّاعِي، اب کہتے ہیں کہ جو اس داعی کے بات کو نہیں مانا، بولا کہ نہیں راجا کو اگر بلانا تو خود آ کر کے بلاتا، خود اعلان کرتا، داعی کو بھیجنے کا کیا ضرورت تھا، تو وہ نہ ہی اس محل میں جا سکا اور نہ ہی اس محل کے چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتا۔ فرشتہ پھر سے کہتا ہے ارے یہ تو مثال بیان کر، یہ فصل ہو، اب اس کی تفسیر بیان کرو، تفسیر بیان کرو، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہتے ہیں یہ جو مالک ہے، یہ جو مالک ہے، بادشاہ ہے، وہ اللہ ہے، اور یہ جو محل بنایا ہے اس نے، یہ محل اصل میں جنت ہے، اور اس میں طرح طرح کی نعمتیں اس نے پیدا کی، اور والداعی محمد، اور جو داعی بھیجا، جو بلانے والے کو بھیجا، سمجھانے والے کو بھیجا، وہ داعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ داعی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جنت میں بلانے کے لیے کس کو بھیجا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ من اجاب الداعی دخل الدار، تو کیا ہے جس نے اس داعی کی بات مان لی، اس کی اطاعت کر لی، اس کے اتباع کر لیا، اس کی بات کو سن لیا، تو دخل الدار، یعنی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور جو اس کی اطاعت نہیں کیا، اتباع نہیں کیا، اس کی باتوں کو نہیں سنا، اس کے مخالف رہا، تو کیا ہے؟ لم يدخل الدار، اب وہ جنت میں نہیں جا سکے گے۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حدیث میں، دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، اے میرے صحابیوں سن لو، کل امتی یدخلون الجنہ، میری امتیوں میں سے سب کوئی جنت میں جائیں گے، سب کوئی جنت میں جائے گا، الا من ابا، سوائے اس آدمی کے جو کہہ دے کہ ہم کو جنت میں نہیں جانا، سوائے اس آدمی کے جو یہ کہتا ہے کہ ہم کو جنت میں نہیں جانا۔ صحابہ تعجب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من ابا یدخل الجنہ، کون ہے جو جنت میں داخل ہونے سے منع کرے گا؟ کون ہے جو یہ کہے گا کہ جنت میں ہم کو نہیں جانے کا ہے؟ کون ہے جو جنت میں نہیں جانا چاہے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرط بتا دیا، من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرتا ہے، جو میرے سنت پر عمل کرتا ہے، جو میری سنت کو اپنے گلے سے چمٹ لیتا ہے، گلے سے لگا لیتا ہے، جو میری اطاعت کرتا ہے، اتباع کرتا ہے، تو کیا ہے؟ دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور کیا ہے؟ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى، جو میری نافرمانی کر دیا، جو میری بات نہیں سنا، میری اتباع نہیں کی، اطاعت نہیں کیا، فَقَدْ أَبَى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، تو اس نے جو ہے کہا ہے، منہ سے تو نہیں کہا کہ محمد ہم کو جنت میں نہیں جانا، لیکن امن سے کہہ دیا ہے کہ ہم کو جنت میں نہیں جانا۔ کیوں؟
اگر جنت میں جانا ہوتا تو اسی داعی کی اتباع کرتا جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اسی پیغمبر کی اتباع کرتا، اسی رسول کی اتباع کرتا جس کو اللہ تعالیٰ نے خود جنت میں لے جانے کے لیے بلایا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کی اتباع نہیں کرتا، اللہ کے رسول کے مخالف عمل کرتا ہے، تو کیا ہے؟ پہلی چیز کیا ہے؟ ابا ان يدخل الجنہ، تو اس نے یہ کہا ہے کہ ہم کو جنت میں نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت کرنے سے ڈرا دیے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اے لوگو سن لو، میرا یہ رسول ہے، اس کی جو ہے نافرمانی نہیں کر رہا، اس کی مخالفت نہیں کرنا، اس کے سنت کو نہیں چھوڑنا۔ کیا ہے؟ اگر کر لیے، اگر اس کی مخالفت کرنے لگ گئے، اگر اس کے راستے کو چھوڑ دیے، اس کے سنتوں کو چھوڑ دیے، اس کی اتباع کرنا چھوڑ دیا، تو کیا ہوگا؟ ان تصیبہم فتنہ، تو فتنے میں پڑ جاؤ گے، فتنے میں پڑ جاؤ گے، طرح طرح کے فتنے آ جائیں گے۔ فتنہ نہیں ہے کیا کہ آدمی اپنے آپ کو مارے؟ یہ فتنہ نہیں ہے؟ آدمی اپنے جان کو نقصان کرے، یہ فتنہ نہیں ہے؟ آدمی اپنے ہاتھ کو کاٹے، اپنے آپ کو تھپڑ مارے، کیا یہ فتنہ نہیں ہے؟ اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما دیے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ، جو اللہ کے رسول کے مخالف ہوتے ہو، نافرمانی کرتے ہو، ان کی سنت کی اتباع نہیں کرتے، ان تصیبہم فتنہ، ڈرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فتنہ میں ڈال دے، او یصیبہم عذاب علیم، اگر فتنے سے ٹھیک ہے فتنے میں نہیں پڑے تو سن لو، او یصیبہم عذاب علیم، تو بہت دردناک عذاب میں مبتلا کیے جاؤ، بہت دردناک عذاب کے مستحق بن جاؤ گے۔ کیا ہے وہ عذاب؟ سمجھ میں آ گیا حدیث سے کہ اگر جنت نہیں گیا ہے تو کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، دوسری جگہ فرما دیا ہے اے ایمان والو، اللہ کے اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اس اپنے اعمال کو برباد نہیں کرو۔ کیوں؟ اگر رسول کی مخالفت کرو گے، اگر رسول کی سنت پر نہیں چلو گے، اگر نئے چیزیں ایجاد کرو گے تو اس اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اتنا جتنا بھی کر لو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پہاڑ بھر کر کے نیکی کر لو، یہ اعمال کبھی کام نہیں آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حدیث میں فرما دیے کہ سن لو، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو اس دین میں نئے کام ایجاد کرتا ہے، نئے چیزیں ایجاد کرتا ہے، نئی عمل ایجاد کرتا ہے، تو سن لو فہو رد، وہ مردود عمل ہے۔ سوچتا یہ ہے کہ ہاں یہ عمل کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے، یہ عمل کر کے ہم جنتی بن جائیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تو وہ مردود، تو وہ مردود عمل ہے، اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جتنا بھی کر لیا جائے۔ ایک مثال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے بارے میں پوچھا گیا، اے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے ہیں، ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے، ذرا ہم کو بتا دیجیے۔ بیان کر دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ رکھتے ہیں، کبھی روزہ چھوڑتے ہیں۔ تو 3 لڑکا تھا، کہتا ہے ایک کہ اما انا فانا اعتزل النساء، میں جو ہے لڑکیوں سے، عورتوں سے دور رہوں گا، ولا اتزوج ابدا، اور میں کبھی نکاح نہیں کروں گا۔
کیا کہتا ہے کہ میں کبھی نکاح نہیں کروں گا، کبھی شادی نہیں کروں گا۔ دوسرا بندہ یہ کہتا ہے کہ ہم ہمیشہ اقوم اللیل، ہم ہمیشہ نماز پڑھتے رہیں گے، ہمیشہ رات میں نماز پڑھتے رہیں گے، تہجد پڑھتے رہیں گے، ولا انام ابدا، اور ہم کبھی نہیں سوئیں گے، رات بھر نماز پڑھتے رہیں گے، تہجد پڑھتے رہیں گے، کبھی سوئیں گے نہیں۔ ویسے ہی تیسرا بندہ کہتا ہے اما انا فانا اصوم ولا افطر ابدا، ہر دن ہم روزہ رکھیں گے، سارے کے سارے دن روزہ رکھیں گے، ولا افطر ابدا، اور کبھی روزہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز دیکھے نا، تینوں کی بات سنیں، بدعت کر رہے تھے، نبی کے طریقے سے آگے بڑھ رہے تھے، تو کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت رد کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بدعت پہنچی کہ دیکھیے یہ لوگ نئے چیز ایجاد کر رہے تھے، سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کا رد کیا، کہہ دیا کہ تم کہتے ہو کہ شادی نہیں کرو گے تو فاما انا فانا اتزوج، سن لو، تم کہتے ہو نکاح نہیں کرو گے، شادی نہیں کرو گے، تو دیکھو میری کتنی بیویاں ہیں، کتنے میں نے نکاح کر کے رکھے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ رات بھر نماز پڑھو گے، فانا اصلی وانا، تو میں رات میں سوتا بھی ہوں، رات میں جاگ کر کے پھر نماز بھی پڑھتا ہوں، تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہوں، اور تم کہتے ہو کہ روزہ رکھو گے اور کبھی افطار نہیں کرو گے، تو سن لو، فاما انا فانا اصوم وافطر، تو میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی کبھی روزہ بھی چھوڑتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ بدعت ہو رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا کام تھا نا، اچھا کام تھا یا نہیں؟ روزہ رکھنا اچھا کام ہے یا نہیں؟ کوئی آدمی روزہ رکھتا رہے ہمیشہ، اچھا کام ہے یا نہیں؟ ہمیشہ تہجد پڑھتا رہے، اچھا کام ہے یا نہیں؟ اچھا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے روکا کہ کیا ہے، روزہ رکھنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح روزہ رکھو، روزہ رکھنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، اور تہجد کی نماز پڑھنی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، اور اگر شادی کرنا چاہتے ہو تو شادی بھی کیسی ہونی چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہونی چاہیے۔ آج ہماری شادی کس کے طریقے میں ہے؟ اب پوچھیں گے تو غصہ ہو جائیں گے۔ جب سے نکاح ہوتا ہے، یعنی ڈولی اٹھنے کی دیر ہے، اور ہمارے شیخ کہتے تھے کہ آج جو ہے مسلمانوں کی حالت ایسی ہے، نہ کہ اس کی ڈولی اور نہ ہی اس کا جنازہ بغیر بدعت کے اٹھتا، بغیر بدعت کے نہ ہی اس کی ڈولی اٹھتی ہے اور نہ ہی اس کا جنازہ اٹھتا۔ یہ ہمارے حالات ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، سن لو، انی اخشاکم انی اتقاکم علی اللہ واخشاکم منہ، سن لو، میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ اللہ سے خشیت میرے پاس ہے، میرے اندر ہے، سب سے زیادہ تقوی جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے۔ میرے راستے کو چھوڑو گے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اگر میرے راستے کو چھوڑ دیے، میری سنت کو چھوڑ دیے، میرے سنت سے منہ پھیر دیے، فلیس منی، تو وہ بندہ مجھ میں سے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کا رد کیا۔ آج آپ کسی بدعتی کو جا کر کے بولیے بھائی ایسا نہیں کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ۔ اے میرے بھائی سن لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو تھپڑ مارنے کے لیے منع فرمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس کو اپنے اوپر ظلم کرنے کے لیے منع فرمایا ہے، جاہلوں کی طرح چلانے سے منع فرمایا ہے، تو وہ کہے گا نہیں بھائی، یہ ہم لوگ کا چلا آ رہا ہے۔ کون سی سنت پر عمل کیا تم نے؟ کس کے سنت پر چل رہے ہو؟ کس کی محبت دکھا رہے ہو؟ ذرا سوچو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے۔ ایک آدمی ہے جو جیسے ہم لوگ سب ہیں، کوئی بڑا آدمی ہے تو سب محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟
سب کر رہا ہے، لیکن یہ کمال نہیں ہے کہ یہ سب اس سے محبت کرے۔ لیس الشأن ان تحب انما الشأن ان تحب۔ سن لو، اصل کمال تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے، تم اللہ تعالیٰ سے، تم اللہ کے رسول سے محبت کرو۔ یہ کامیابی نہیں ہے، یہ کمال نہیں ہے، بلکہ کمال یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے، اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت تم سے محبت کرنے لگ جائے، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو سن لو، فاتبعونی کیا ہے؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے۔ یہی کمال ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، اللہ کے رسول سے محبت کرنا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ کمال یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے محبت کرے۔ کیسے محبت کرے گا؟ جب اللہ کے ہم اطاعت کریں گے، اللہ کے فرمان کو مانیں گے، اللہ نے جو چیز کا حکم دیا ہے اس چیز کو کریں گے، رسول نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس چیز کو اپنائیں گے، اس چیز پر عمل کریں گے۔ یہی آیت سب سے پہلے پڑھی گئی، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اے لوگو، جو اللہ کے رسول دے دے اس کو لے لو، اگر کوئی حکم دیتے ہیں تو اس کو لے لو، اگر کوئی ہدیہ دیتے ہیں تو لے لو، کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو اس پر عمل کرو، اگر کسی چیز سے روکتے ہیں تو رک جاؤ۔ یہی محبت کا باعث ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے تو اللہ اور رسول کے فرما بردار بن جاؤ، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ لیکن آپ اب کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے نہیں، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اس سے پہلے ایک واقعہ ضرور بیان کر کے ختم کریں گے۔ عبداللہ ابن مسعود کو خبر ملتی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے، سنن دارمی کی حدیث، کچھ لوگ جو ہے وہ لوگ مسجد میں جو ہے اللہ کی تکبیر بیان کر رہے، کہہ رہے اللہ اکبر، کہہ رہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، لیکن طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر ہے، نیو طریقہ ایجاد کر دیا ہے، نیا طریقہ لے آئے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ ایک بندہ ہے جو کیا ہے، ایک کنکری پھینکتا ہے، یحسی الفطرۃ، ایک جو ہے، ایک بندہ جو ہے کنکری پھینکتا ہے اور کہتا ہے کہ سبحوا مئتاً، ایک بندو کیا ہے، سبحوا مئتاً، سبحان اللہ کہو 100 بار، تو سب کے سب سبحان اللہ کہتے ہیں۔ کنکری پھینک رہا ہے بندہ اور کیا ہے، سبحان اللہ پڑھ رہا ہے۔ طریقہ صحیح نہیں ہے، جو عمل ہے عمل تو صحیح ہے، لیکن طریقہ جو ہے رسول کے خلاف ہے۔ جب یہ سنے عبداللہ ابن مسعود تو عبداللہ ابن مسعود جلدی سے دوڑ کر کے مسجد میں گئے، تو کہتے ہیں کہ کیا کر رہے ہو، اعدوا حسنات اعدوا سیئاتکم، یہ جو کر رہے ہو سن لو، یہ تمہارا جو ہے سبحان اللہ پڑھے اتنی بار، الحمدللہ پڑھے اتنی بار، اللہ اکبر پڑھے اتنی بار، تو اعدوا سیئاتکم، سن لو، تم جو اتنی بار سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھے تو تمہارا نیکی نہیں لکھا گیا ہے، بلکہ گناہ گنو جتنے بار تم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھو۔ کیا کر رہا ہے؟ نیک عمل نہ کر رہا ہے، لیکن رسول کے طریقے سے ہٹ کے کر رہا ہے، اپنا طریقہ ایجاد کر دیا ہے، اپنے طریقے کے مطابق جو ہے عمل کرتا ہے۔ تو کیا ہے، عبداللہ ابن مسعود ان کو ڈراتے ہیں، کہتے ہیں اپنے گناہوں کو گنو، تو کہتے ہیں یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا خیرا، عبداللہ ابن مسعود ما اردنا الا خیرا، ہم لوگ تو چاہتے تھے کہ اچھا عمل کرے، ما اردنا الا خیرا، ہم لوگ تو صرف چاہتے ہیں کہ اچھا عمل کرے، ہم لوگ تو خیر چاہتے ہیں، چاہتے یہ کہ نیکی ہو جائے۔ تو کہتے ہیں سن لو یا امت محمد ما اسرع حلقتکم، اے امت محمد کتنی جلدی تمہاری بربادی آ گئی، کتنی جلدی تم ہلاک ہو گئے۔
ان ثياب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم تبلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ابھی پرانے نہیں ہوئے، وآنیتہ لم تکسر، اور اس کے جو ہے برتن بھی نہیں ٹوٹے، اور تم جو ہے نئے دین بنا لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑنے لگ گئے ابھی سے۔ اپنے گناہوں کو گنو، سن لو، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ ایک قوم آئیں گی یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیۃ، جو لوگ دین سے ایسے نکلیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا۔ آج کی مثال کیسے دیں گے؟ جیسے بندوق سے گولی نکلتی ہے ویسے ہی وہ لوگ دین سے نکلیں گے۔ لعلکم اکثرهم منکم، سن لو، مجھے لگتا یہ ہے کہ تم میں سے اکثر وہ لوگ انہی میں سے ہیں۔ کیا ہوا نتیجہ؟ جب جنگ ہوئی مسلمانوں اور خوارجوں کے بیچ میں تو اکثر لوگ جو یہ سب بدعتیں کر رہے تھے انہی میں شامل ہو گئے تھے۔ صحابیوں کے خلاف کون لوگ جنگ کیے؟ وہی لوگ جو لوگ تسبیح پڑھ رہے تھے، اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے، اللہ اکبر پڑھ رہے تھے، یہی لوگ۔ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے پوچھیے، کیا میں تمہیں سب سے خراب، سب سے خسارے عمل کے بارے میں نہیں بتاؤں؟ کیا ہے وہ عمل؟ کہ جو بندہ عمل الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جو کیا ہے عمل تو کرتا ہے، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اچھے عمل کرتا ہے، دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے، کرنے میں بہت مزہ آتا ہے، اور سوچتا بھی ہے کہ بہت اچھا عمل کر رہے ہیں، یہ عمل اگر کیے تو کامیاب ہو جائیں گے، یہ عمل کیے تو کامیاب ہو جائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بن جائیں گے، اسلام کا نام اونچا ہو جائے گا۔ لیکن کیا ہے ان کا جو عمل جو ہے، اللہ تعالیٰ کہتے وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُم مِّن رَّبِّهِمْ، اللہ تعالیٰ جو ہے وَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن جب اتنے سارے عمل لے کر کے آئے، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا، قیامت کے دن پہاڑ نیکی لے کر کے آئے، کیسا سمجھتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے سب قبول کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا، سن لو، ہم اس کے سارے اعمال کو ہم ہوا میں دھول بنا کر کے اڑا دو۔ کیوں؟ عمل تو کیا لیکن رسول کے مطابق نہیں کیا، عمل تو کیا لیکن اتباع رسول نہیں تھا، عمل تو کیا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں نہیں تھی، عمل تو کیا لیکن جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا وہ ایسا عمل نہیں کیا، اس کے وجہ سے سارے اعمال اس کے برباد ہو۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے تو کہ ہم لوگ عمل کرے، کوئی بھی عمل کرے، پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کے لیے ہونی چاہیے، دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر سنت کے مطابق نہیں ہوتی تو آدمی کیا ہے؟ فتنہ کے شکار میں ہوتا ہے، تو آدمی اللہ کے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے، اور قیامت کے دن اس کا کوئی اعمال قابل قبول نہیں ہوتا، اور قابل قبول نہیں ہوا عمل تو کہاں گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، ایاکم والمحدثات الامور، ہمیشہ بدعت سے بچتے رہنا، بدعت نہیں کرنا، فإن كل محدثۃ بدعہ، کیونکہ ہر نئی چیز جو اسلام میں ایجاد کی جاتی ہے، ہر نئی چیز جو اسلام کے نام پہ کی جاتی ہے وہ بدعت ہے، اور بدعت کیا ہے؟ کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور سن لو، ہر گمراہی جو ہے جہنم میں لے جاتی ہے، تو اگر جہنم میں سے بچنا ہے، جنت میں جانا ہے، تو اللہ کے رسول کی اتباع ہونی چاہیے، اللہ کے رسول کی اطاعت ہونی چاہیے۔ ہم لوگ جو بھی عمل کرے
اس سب سے پہلے دیکھنا ہے، چاہے وہ محرم منانا ہو یا سفر کا مہینہ منانا ہو یا رجب کا مہینہ منانا ہو یا شعبان کا مہینہ منانا ہو یا رمضان کا مہینہ منانا ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیے یا نہیں کیے، اللہ کے صحابہ، اللہ کے رسول کے صحابہ کیے کہ نہیں کیے، اگر نہیں کیے تو اس کو چھوڑ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نبی کا سچا پکا متبع بنائے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اللہ کے رسول کا اطاعت و فرما بردار بنائے، ہر بدعت سے بچائے، ہر فتنہ سے بچائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، فلا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔